السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلتستان افیئر. ناظرین، گلگت بلتستان افیئر پروگرام میں ہم ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ان پروگرام میں گلگت بلتستان کے مختلف مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، جس میں ہمارے ہاں ڈفرینٹ قسم کی جو فیلڈ سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے، اس میں ہم گلگت بلتستان میں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا کن مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ، اور ابھی تک کیا اسٹیٹس، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. گزشتہ 2 سالوں میں گلگت بلتستان میں انٹرپرینورشپ کے اندر ایک بوم آئی ہے. وہاں پر IT سیکٹر میں کچھ حد تک کام شروع ہو گیا. گلگت بلتستان میں تقریباً گزشتہ 75 سالوں میں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے 0% انپٹ تھی. گزشتہ 2 سال میں اس پہ تھوڑی بہت کچھ جوان ہیں ہمارے نوجوان، انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا، انہوں نے اپنا رول ادا کیا. آج ان مہمانوں کو ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں کہ انہوں نے اپنی یہ فیلڈ کیسے چوز کر لیا، یہاں پر اسٹارٹ اپ میں کس طرح اپنا کردار ادا کیا. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، ایک عمران حمزائی صاحب ہیں، وہ کو فاؤنڈر اینڈ چیف ڈیجیٹل میڈیا آفیسر ہیں سینٹینل انٹریکٹیو PVT لمیٹڈ کے. اور آپ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن میں کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا میں کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر کے حوالے سے اپڈیٹ جتنی آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کے جو مسائل اس کے اوپر بھی ان کا بڑا آپ کا رول رہا ہے. ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں وہ شان صاحب ہیں. شان صاحب جو ہیں وہ CEO ہیں UXL کے، UXL سولوشن اینڈ کو فاؤنڈر ہیں یو کنیکٹ کے. اس کے علاوہ شان جو ہے وہ گلگت بلتستان میں خاص کر وومن امپاورمنٹ کے اوپر ان کا ایک بڑا رول ہے. وہ خواتین کو، اسٹوڈنٹس کو ٹریننگز کرتے ہیں مختلف ورکشاپس میں، اور مختلف قسم کے فیلڈ میں ان کا اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ جو آج کے جو تیسری ہماری گیسٹ ہیں وہ عزیزہ سولے ہیں. آپ CEO ہیں مونٹینر شاپس کے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور فرم بھی رجسٹرڈ کی ہے DG فرم کے نام سے، اس کے بھی آرگنائزر ہیں. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے انٹرپرینورشپ کا کام کیا. جس وقت شاید ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ اپ نہیں لیتا، آپ اس وقت اپنا رول ادا کریے. تو مزید جو ہماری ڈسکشنز ہیں وہ ہم پینل کی طرف چلیں گے، ان سے اس حوالے سے ہم اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے ایک GK کا اسٹوڈنٹ یا کتنے بڑے آرگنائزیشن سے ایک بندہ اٹھ کر آئے اور وہ کسی ایک ادارے میں CEO نہ لگ کے انہوں نے اپنا اسٹارٹ اپ کیسے لیا. میں سب سے پہلے شان صاحب کی طرف جاتا ہوں. السلام علیکم شان صاحب. السلام. اچھا شان، آپ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام رسا خان سے آپ نے گریجویشن کر کے آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ گلگت بلتستان جیسے علاقے جہاں پر نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ کوئی فیسلٹیز ہے، نہ بجلی ہے، وہاں پہ جا کر اسٹارٹ اپ لینے کی کیا وجہ بنی؟ روشن، سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور سب سے امپورٹنٹ جو گلگت بلتستان میں آج کل ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ یا ڈیجیٹل اکانومی پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اس ٹاپک کو آپ نے آج چوز کیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. اور یہ ٹاپک ہمارے لیے بہت ہی دل کے قریب ہے، کیونکہ انٹرپرینورشپ اور اسپیشلی ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ یا ڈیجیٹل اکانومی ہم پرسنلی میرے لیے بہت دل کے قریب ہے. اگر انٹرپرینورشپ یا IT یا فری لانسنگ کریں تو آج کل ہر بچے کو پتہ ہے، ہر گھر میں پتہ ہے، مطلب فری لانسنگ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے پیسے کماتے ہیں انٹرنیٹ کے. لیکن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2010 میں، جب میں نے گریجویشن کر لی تھی، تب اتنی چیزیں نہیں تھیں. تب بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو پیسے بھی کما سکتے ہیں، یا آپ ڈیجیٹل اسکل سے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. میں نے جب 2010 میں گریجویشن کر لی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، اس کے بعد میں نے جاب کرنے کی کوشش تھوڑی بہت کی تھی، لیکن اس میں بہت سارے چیلنجز تھے. جس میں پاکستان جیسے کنٹری میں اگر آپ جاب کرتے ہیں اسپیشل سافٹ ویئر انڈسٹری میں، جو آج کل بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آرگنائزیشن میں اس چیزوں کو نہ کریں کہ آپ کو کام آپ زیادہ کرتے ہیں، آپ کو پے کم ملتا ہے. جب میں فرسٹ جاب کر رہا تھا میری سیلری تھی 25,000 روپے، اور وہ مجھے ٹائم پہ نہیں ملتی تھی موسٹلی، اور میں رات کو 12 بجے تک آفس میں کام کرتا تھا. اور ودن 2-3 منتھس مجھے وہ جاب چھوڑنا پڑا. ظاہر بات ہے، ہم گلگت بلتستان میں ہم سارے مڈل کلاس فیملیز سے تعلق رکھتا ہے. پیرنٹس کا ایکسپیکٹیشن یہی ہوتا ہے کہ بیٹا جب یونیورسٹی فارغ ہو جاتا ہے تو اچھا جاب لے لے، اسپیشلی سرکاری جاب لے لے، اور آ کے مطلب اکنامیکلی ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. تو اس ٹائم میں نے جو دیکھا کہ فری لانسنگ ایک ایسی چیز تھی، یا ڈیجیٹل اسکلس کے تھرو میں ایسا کام کر سکتا جس سے میں پیسے بھی زیادہ کما سکتا تھا، اور اس کا ریٹرن بھی مجھے جلدی مل سکتا تھا. اسی طرح پھر 2012 میں 11 میں ہم نے ڈیجیٹل
فری لانسنگ سے ہم سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر کمپنی بنائی یو ایکسل کے نام سے. میرے ساتھ ایک دوست تھا حنزک ہے جو بعد میں چلا گیا جرمنی, اپنے لیے جاب کر رہا ہے وہاں پہ بھی. تو ہم نے دونوں نے فری لانسنگ سے سٹارٹ کیا تھا اصل میں, جو آج کل بھی ہمارے بچے کر رہے ہیں. وہاں اس ٹائم ہمارے پاس ای لینس اور ڈیسک کے نام سے پلیٹ فارمس ہوتے تھے جو ابھی اپ ورک بن گیا. تو موٹیویشن بالکل یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میرا بڑا پیشن تھا, بڑا شوق تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. میرا سب سے بڑا مقصد تھا پیسے کمانا تھا, فیملی کو میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا, چھوٹے بھائیوں کو پڑھانا تھا. اسی موٹیویشن اور اسی اس کے لیے میں نے سٹارٹ کیا. مطلب جاب کرنے کی بجائے میں نے سوچا کہ خود سیکھتا ہوں اور لوگوں کو جاب دے دیتا ہوں. اچھا, آج کے جو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ عزیزہ سولے. عزیزہ سولے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن میرے خیال سکردو سے موجود ہیں. السلام علیکم عزیزہ. ہیلو, السلام علیکم سر. جی تھینک یو سو مچ جی فار وعلیکم ہیونگ می السلام. ہیئر. اچھا عزیزہ, آپ کے حوالے سے جب میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا, اسٹڈی کی, آپ نے یہ انٹرپرینیورشپ کی طرف اچانک اسٹوڈنٹ لائف سے سوئچ کر کے یہ اس فیلڈ کی طرف آپ کو کیسا آنا ہوا؟ تھوڑا سا اپنا. شور سر, تھینک یو سو مچ روشن آج بلانے کے لیے. اور میں اپنی بیسک چیزیں شیئر کروں گی کہ کیا موٹیویشن تھی میری انٹرپرینیورشپ کی طرف آنے کا اور میں کیوں کر رہی ہوں یہ کام. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی فیملیز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں سارے مڈل کلاس لوگ ہیں. اور وہی بات جو شان سر نے شیئر کیا کہ ہر کوئی پیسے کمانا چاہ رہا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے. تو سیم تھنگ میں بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی. جب آفٹر ایف ایس سی میں نے کارڈو سے لی تھی ٹریننگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, تو وہ 1 منتھ کی ٹریننگ تھی. اور آئی ٹی میں میرا انٹرسٹ تھا تب سے, اینڈ یہ 2017-18 کی بات ہے. تو جب میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سٹارٹ کی, میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا, چیزوں کو میں نے گریجولی ایکسپلور کیا, تو مجھے یہی آئیڈیا آیا کہ یار ایک ای اسٹور پلیٹ فارم بناتے ہیں جس کے تھرو ارننگ اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے. کیونکہ اس ٹائم میں امیزون کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی, میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہی تھی. آن لائن جو اس ٹائم ہوتے تھے کہ لوگوں کے پیجز رن کرنا, ان کی ای کامرس اسٹورز رن کرنا, اسی طرح کی میں کام کر رہی تھی آن لائن. بہت ساری ای اسٹور کمپنیز کے ساتھ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہی تھی. تو گریجولی مائنڈ بلڈ ہوا کہ کوئی ای اسٹور بناتے ہیں. پھر بہت سارے پارٹنرز تھے, لوگ تھے, ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہم نے. تو اچھا, آپ کو آواز آ رہی ہے یا کوئی انٹرنیٹ کے کنیکشن کا تو ایشو نہیں ہے؟ اچھا, شاید یہ اب ناظرین یہی ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی ہم وہاں پہ انٹرپرینیورشپ کے اوپر بات کرتے ہیں تو انٹرپرینیورشپ کے لیے 2 چیزیں بنیادی ضروری ہوتی ہیں, ایک لائٹ کا اور دوسرا انٹرنیٹ کا. اب گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ تو ایسے چلتا ہے جیسے اکثر عموماً کہتا ہے کھچوے کی چال, وہاں پہ تو اس سے بھی پرلے لیول کا انٹرنیٹ ہے. آج کا جو ہمارا جو تیسرا گیسٹ ہے, میں عمران صاحب کی طرف چلتا ہوں. عمران صاحب, آپ بتائیے گا آپ کا اس انٹرپرینیورشپ کی طرف آپ کا کیسا آنا ہوا, آپ نے ان فیلڈ میں آپ کیسے آئے ہیں, اور آپ کی اپنی تھوڑی سی اگر جرنی ہمیں بتا دیں تو. تھینک یو سو مچ روشان, آپ نے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر آج آپ پروگرام کر رہے ہیں. میرا اسٹارٹ بیسکلی کمپیوٹرز میں مجھے کافی پہلے سے دلچسپی تھی. 7th 8th کلاس میں جب حمزہ میں ایک اسکول ہے ہاسیگاوا کے نام سے, تو وہاں پہ جب میں پڑھتا تھا تو کافی میں فیسینیٹ ہوا کہ جی اس طرح کی آپ کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا آپ چیزیں کر سکتے ہیں. تو گریجولی جب میں اسکول سے کالج کی طرف چلا گیا تو وہاں پہ پھر مجھے تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کا موقع ملا انٹرنیٹ کے اوپر کہ کیسے آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اپنے, اور کس طرح سے آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے علاقے کو یا وہاں کے پروڈکٹس کو یا وہاں کے لوگوں کو. تو بیسکلی کوئی مونیٹری اس کے پیچھے وہ ریزن نہیں تھی. مجھے شاید اس پوائنٹ ان ٹائم پہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ شاید اس سے کوئی ارننگ ہو سکتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ تب میں حنزہ کے نام سے ایک پیج چلاتا تھا, اور وہی جسٹ اسٹارٹنگ تھی. فوٹوگرافی کا شوق تھا, میں نے نیا کیمرہ لیا ہوا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں لوگوں کی سٹوریز کلیکٹ کرنا اور آرکائیوز بنانا. تو اس طرح کا ایک کام شروع ہوا. پھر مجھے یو ایس سے ایک شخص نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ آپ فوٹوز لے کے کیسے ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو میں نے اپنا پروسیس اس کو بتایا. بیسکلی اس وقت اورکٹ ابھی بند ہو رہا تھا, فیس بک اتنا ایکٹیو نہیں تھا, اور یہ کالج ہی کا زمانہ تھا.
تو بیسکلی میں نے پھر اپنا پروسیس اس کو بتایا, تو اس نے کہا کہ یار مجھے ایک بندہ چاہیے جس کو میں کچھ اماؤنٹ دوں اور مجھے یہی کام نہ کر کے دے. تو بیسکلی وہ ایک بندہ تھا جس کی اپنی ایک فوٹوگرافی کی کمپنی تھی وہاں پہ. تو وہاں سے میرا جو ہے پہلا اسٹیپ شروع ہوا. پھر میں ہنزا چلا گیا, وہاں پہ میں کچھ عرصہ کارو کے ساتھ ایز اے ٹرینر میں نے کام کیا. وہاں پہ کافی بچوں کو یہی پروسیس میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اس پوائنٹ تک جو ہے میں یونیورسٹی میں تھا اور بالکل آخری سیمسٹرز تھے اور میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ایک اسٹریم آف انکم آنا شروع ہو گئی تھی. تو بہرحال میرے کچھ کلاس فیلوز تھے, ہم نے ساتھ مل کے پھر یہ انیشیٹیو لیا اور آج جو ہے کافی ایک اچھا سیٹ اپ ہمارا اسلام آباد کے اندر چل رہا ہے اور کچھ اس کے اندر سبسائڈریز بھی چلا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے کیونکہ گلگت سے میرا تعلق تھا, ہنزا سے میرا تعلق تھا, وہاں پہ ہم نے کافی کوشش کی 2014 کے اندر سیٹ اپ وہاں پہ کرنے کی. آلدو کہ ہم نے 13 میں شروع کیا تھا, لیکن 14 میں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سچویشن کچھ بہتر نہیں تھی. ہنزا میں یہ ہوا کہ ہم کچھ عرصہ وہاں پہ بیٹھے, تو وہاں کا جو پاور اسٹیشن ہے وہ مینٹیننس اس کی ہو رہی تھی. تو آلموسٹ 2 ویکس 3 ویکس ہم وہاں پہ بالکل فارغ پڑے رہے. ہم ادھر ادھر چراگاہ میں گئے, ٹریکنگ شیکنگ کی, واپس آئے, بورے بستر ہم نے باندھا اور اسلام آباد آ کے تب تک جو ہے شان بھائی اور اسلم بھائی اس طرح کے جو ہمارے سینئرس تھے تو انہوں نے آلریڈی سیٹ اپ کیا ہوا تھا, تو ان کا دیکھی جو ہے ہم نے بھی یہ قدم رکھا. اچھا ناظرین, یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم انٹرپرینورشپ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. اس وقت جو ہماری ڈسکشن ہے وہ گلگت بلتستان میں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور وہاں پر جو کمپنیز آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں ان میں کن مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا کیا مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے. عزیزہ, آپ یہ بتائیے گا آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے گلگت بلتستان جیسے ریموٹ علاقے جہاں پر انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے؟ سر جو میجر پرابلم ہے, فرسٹ ایز اے وومین جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ ایزیلی موومنٹ نہیں کر سکتے ہم. انٹرنیٹ ایشو ہے, دوسرے تیسرے ایشو بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جس وے میں دنیا جا رہی ہے, جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہا ہے, اس وے میں ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس مطابق اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ اف وی آر یوزنگ سوشل میڈیا, اف جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے, ان کی سیکیورٹیز انسیکیورٹیز کیا ہے, اور وہ ہماری پرسنل لائف میں یا پھر اپنی ڈیلی روٹین میں وہ ہمیں کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے, کیا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ڈفیکلٹیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. دوسرا, ایز اے وومین باہر جانا, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. لیٹس سپوز آئی ایم رننگ این ای کامرس پلیٹ فارم, اور میرا پلیٹ فارم اس طرح ہے کہ مجھے بہت سے ریموٹ ایریاز وزٹ کرنے پڑتے ہیں, فیمیل سے پرسنلی ملنا پڑتا ہے, ان سے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے فیمیل کیا کام کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہے کیا نہیں ہے. تو جانے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا, ان کو اپروچ کرنے میں بہت ڈفیکلٹیز ہوتی ہے. ہمیں ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے, ہم سولو ٹریولنگ کرتے ہیں بہت سارے. ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ, اور ہم جو کام کر رہے ہیں, میں جو کام کر رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ میں ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہوں, کیونکہ ایک انٹرپرینیورشپ سے یا ابھی جو ہم نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کی ہے اس سے کام نہیں چلتا. ہماری ارننگ اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی ایکسپینسز اٹھائے. اس کے پیرلر ہمیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے, جو بیسیکلی میں خود کر رہی ہوں. میں اب فری لانسنگ کر رہی ہوں ساتھ میں, تو اس کے لیے مجھے انٹرنیٹ چاہیے ہوتی ہے, لائٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ میں کام بھی کروں اور لوگوں کو اپروچ بھی کروں. تو انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے. ایک تو ٹھنڈ ہے یہاں پہ, سیزن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈومیننٹ ایریا ہے فیمیل جہاں پہ ہیں, جہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے اپنی پروڈکٹس کو, ان سیزن جو ٹوریزم کی فلو ہوتی ہے وہ اس میں اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. ونٹرز میں یہاں پہ کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, فیمیل گھر میں ہی ہوتے ہیں, ان کی فائنینس کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا. تو یہ سارے پرابلمس ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور جو میجر پرابلم ہے وہ بجلی کا ہے اور انٹرنیٹ کا ہے. جی شکریہ. اچھا شان بھائی, عزیزہ نے بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کے دوران ہی ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا, اور ہم بات بھی کر رہے ہیں گلگت بلتستان کو جو ڈیجیٹل
کرنے کی. تو آپ نے بڑے اسٹارٹ اپ جو ہے آپ بڑے پرانے پائنیئر ہو اس انٹرپرینورشپ کے اندر, جتنی میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے جی بی میں, تو آپ کو تو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آپ ذرا اپنی جرنی بتا دیں, آپ کو کن چیلنجز کا اسٹارٹ میں سامنا کرنا پڑا اور پھر کیا وجہ بنی کہ آپ وہاں سے گلگت بلتستان سے شفٹ ہو کے یہاں آ گئے؟ جی بالکل روشن, گلگت میں جب بھی ہم کمیونیکیشن یا کسی چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. چلو ایز اے انڈسٹری, ایز اے لائک پرائیویٹ کمپنیز, بجلی کا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے جنریٹر لگا رہے ہیں, سولر لگا رہے ہیں, لیکن انٹرنیٹ لیول پہ انفراسٹرکچر نہ ہو تو ہمارے جیسے کمپنیز اسٹارٹ اپس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو ہم, اور انٹرسٹنگلی ہم جو سروس دیتے ہیں, سپوز ہمارے جیسے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ڈفرینٹ سیکٹرز میں سروس دیتے ہیں, ان کے لیے انٹرنیٹ بہت کرٹیکل ہوتا ہے. ہمارا جو کلائنٹ کو رسپانس ٹائم آرٹس میں نہیں ہوتا ہے, ود ان منٹس میں ہم نے رسپانس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ایسے سسٹمز ہم چلا رہے ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں, ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, فائنینشیلز ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی بھی آپ کی غلطی ہو جاتی ہے تو پورے کمپنیز ڈوب جاتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے میرے اسلام آباد میں رہنے کا کوئی شوق بالکل نہیں ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں, ایک مجبوری ہے ہماری ابھی بھی, مطلب آج بھی گلگت میں فائبر لگا ہے, لیکن آج بھی آپ نے دیکھا کہ عزیزہ فائبر پہ تھی لیکن ریلائبل نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ یو ایس میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہا ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ یا نئے کلائنٹ کے ساتھ, اس طرح اگر انٹرنیٹ آپ کا ڈسٹرپٹ ہو تو آپ کبھی بھی اس کلائنٹ کو ون نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے سروسز کو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں ظاہری باتیں چیلنجز ہیں کہ ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہی تھا, ہم نے 2011-12 میں یو ایکس ایل اسلام آباد میں اسٹارٹ کیا تھا, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی زیادہ تر جو بچے آ رہے ہیں میرے پاس گلگت, چترال اور بلتستان سے ہی آ رہے ہیں, جو انٹرنشپ ڈھونڈنے آتے ہیں یا جابس ڈھونڈنے آتے ہیں. ظاہری بات اسلام آباد میں آپ کو ایک انفراسٹرکچر مینٹین کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے. یہاں کے آفس رینٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں, بجلی بہت مہنگا ہوتا ہے, انٹرنیٹ تو بہت سستا ہوتا ہے. گلگت بلتستان سے انٹرنیٹ بہت سستا ہے پرائس وائز دیکھا جائے تو اسی لیے ہم یہاں پہ اس اسکیل پہ ہم لوگوں کو نہیں رکھ سکتے ہیں جس اسکیل پہ, جس نمبر میں ہم گلگت میں رہ سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے بیک آفس گلگت کا رکھا ہوا ہے, یو کنیکٹ ہے, اور بھی ہمارے پاس 2-3 آفیسز ہیں جہاں پہ ہم ایسے کام وہاں پہ کرتے ہیں جو ٹائم کرٹیکل نہیں ہوتے ہیں. مطلب ہم اگر ٹائملی رسپانس نہ کریں تو ایشو نہ ہو. تو اس چیلنج کو بھی ساتھ ساتھ رکھ کے وہاں پہ ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے وہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, وہ ریٹینشن ریٹ اچھا رہتا ہے. مطلب ریٹینشن ریٹ کہ بچے ہمیں چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں کمپنی کو, اگر کچھ سیکھتے ہیں تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں. وہ اسلام آباد میں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر 1 سال آپ کے ساتھ کام کرے, نیکسٹ ایئر آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. یہاں پہ ان کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا تو وہاں اپرچونیٹیز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں. اچھا عمران صاحب, آپ نے جو اپنا اسٹارٹ اپ, آپ جس طرح سے آپ بڑی انٹرمیڈیٹ لیول سے آپ نے یہ کام شروع کیا, یہ تو مسائل تو ہر کسی کو ہوتے ہیں. اب جو نوجوان ہمارے گلگت بلتستان میں ہے وہاں پر انٹرنیٹ اور بجلی کا یہ ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا ایسے اسٹریٹجیز اپنائیں کہ اس مرے ہوئے انٹرنیٹ کے ساتھ ہم وہاں پر اپنے جو یہ اسٹارٹ اپس کو اسٹارٹ کر سکیں؟ بالکل ایسی چیلنج کا ہمیں بھی سامنا ہوا ہے جیسے شان بھائی نے کہا. میرے ایک پارٹنر جو ہیں وہ چترال سے ہیں, اور ہم نے کافی وہاں پہ بھی ایکسپلور کیا تھا ایک عرصے میں, تو ادھر بھی انفارچونیٹلی سملر سچویشن تھی. تو اس کا ہم نے حل یہ نکالا تھا کہ کیونکہ انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر تھوڑا بہت بہتر ہوتا ہوا آ رہا تھا 2018 تک, اس کے بعد پھر اوبویسلی فائبر آ گیا تو کافی بہتری آ گئی. لیکن یہ ہے کہ ہائیبرڈ ماڈلس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کا ایک جو بیک بون آفس ہوتا ہے یا جس کو آپ ہیڈ کوارٹر کہہ سکتے ہیں, اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہو, جہاں پہ بجلی کا مسائل نہ ہوں. اور پھر آپ کی جو جیسے ہمارے پاس بھی کافی ساری ایسی ورک پاور ہے جو GBC سے تعلق رکھتی ہے, یا ایون فاٹا کے کچھ ریجن سے ہوں یا پھر بلوچستان کے کچھ ریجن سے ہوں. تو ابھی جہاں پہ انٹرنیٹ کی ان تک رسائی ہے وہاں پہ وہ آن لائن آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایک تو فری لانس کر سکتے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے, لیکن اگر آپ ایز اے کمپنی اونر اگر میں بات کروں تو آپ کے اپنے امپلائیز ریموٹلی کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کرنٹلی ہمارے ٹیم میں ایٹ لیسٹ 4 ایسے لوگ ہیں جو ریموٹلی GBC کے اندر, اور ایک جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر کام کر رہے ہیں.
تو یہ ایک پروگریسیو سی تھاٹ ہے. اس کے اوپر مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کرنٹلی ہم اسٹیبلش نہیں کر سکتے. جس طرح سے سچویشن بڑھتی جا رہی ہے آگے تو اس حساب سے اس کے اوپر امپرومنٹ لے کے آیا جا سکتا ہے. اچھا عزیزہ یہ بتائیے گا کہ آپ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی کام کریں. کچھ ٹریننگز آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کچھ ٹریننگز جو ہے مونٹین شاپ کے نام سے جو آرگنائزیشن بنائی تھی, اس میں آپ گلگت بلتستان میں کیا رول ادا کر رہے تھے؟ اس آرگنائزیشن سے کیا گلگت بلتستان کے عوام کو فائدہ ہوں گے؟ فرسٹ تو یہ ہے گلگت کی بات, تو ہماری فزیکل جو بزنس ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فیمیل گھر میں کام کر رہے ہیں جن کے لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ سیل کریں, اگر وہ کرتے بھی ہے تو تھرڈ پارٹی کے تھرو کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم وہ ویسٹ وہاں لگا رہے ہیں اس کے آؤٹ پٹ نہیں ملتی ان کو. تو بیسیکلی ہم یہ کام ان کو میڈیم پرووائڈ کریں کہ پروڈکٹ سیل کرے. ہم اپنی پرسنل برانڈ نہیں کریں, ان کی برانڈنگ کرتے ہیں, ان کی برانڈ ہم لاگ کرتے ہیں. دوسری جو لاسٹ 1 منتھ سے میں سیشن کروا رہی ہوں ابھی میں اسی, تو بیسک ہماری یہ کہ میں جو کام کرتے ہیں جو پروڈکشن بھی کام کرتے ہیں ان کو ہم یہ اویئرنیس دیں کہ آپ پروڈکشن بڑھائیں, پلیٹ فارم ہم دیں گے, مارکیٹنگ ہم کریں گے, آپ پروڈکشن پہ کام کرنا ہے. جو ینگ انٹرپرینیورس ہے, جو ینگ فیمیل یوتھ ہے, ان کو یہ انفارمیشن دینا ہے یا پھر ان کو یہ اویئرنیس دینا ہے کہ جاب کی ویٹ میں نہ رہیں, انتظار نہ کرے کہ کب اپرچونیٹی ملتی ہے, کوئی گورنمنٹ کرتا ہے, کوئی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ, یہ وہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا وہ تقریباً ختم ہوا جا رہا ہے. یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئے, انوویشن پہ کام کرے, نیو جو اپنی آئیڈیاز ہے سوسائٹی میں ہیں جس میں وہ رہتے ہیں اسی سے رکھتے ہوئے اس کی پرابلم کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگ کوئی اسٹارٹ اپ یا کوئی کام کرے جس سے ان کو بھی فائدہ ہو, ان کی پرسنل گروتھ ہو اور سوسائٹی کو بھی کوئی آؤٹ پٹ ملے اور سوسائٹی بھی سے فائدہ اٹھائیں. اور دوسری یہ کہ یہاں پہ کام کرنے کا وہی بات ہے کہ عائشہ نے بتایا کہ گلگت میں بیٹھ کے کس کا دماغ خراب ہے, ہم اسلام آباد میں بیٹھے اتنا ایکسپینسو ہے پانی بھی اور سارا کچھ, گلگت میں بیٹھ کے اگر ہم اپنی اگر انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہو, لائٹ کا ایشو نہ ہو, تو اگر ہم 10% پہ لگائیں ہم کام پراپر سے تو ہم وہ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ شہروں میں جانا, وہاں پہ بہت زیادہ لاسٹ 4-5 ایئر سے میں رہ رہی ہوں, پڑھائی کے لیے بھی جاب کے لیے بھی, ریسنٹلی میں جاب کرتی ہوں, تو وہاں پہ جتنا کمپٹیشن ہے, جتنا انرجی ہم لگاتے ہیں وہ اس ریموٹ ایریا میں رہ کے, سردو میں رہ کے, غزل میں رہ کے, منجا میں رہ کے وہ کام کریں, اپنی پوٹینشیل کو یوز کریں, نیو چیزوں کو ایکسپلور کریں, تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ہماری اکنامی بھی اسٹرانگ ہوگی. تو اس پہ میں کام کر رہی ہوں لاسٹ 4 منتھ سے, تو دیکھتے ہیں کیا آؤٹ پٹ آتا ہے. جی اچھا شان صاحب, آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں خواتین کا کتنا رول کتنا ہے, خواتین کی کیا وہاں پر گلگت بلتستان میں پارٹیسپیشن کتنی ہے, کیا ابھی تک آپ نے کیا اخذ کیا ہے جتنے عرصے آپ نے گلگت بلتستان میں کام کیا؟ اچھا روشن, ایک اچھی بات یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے کہ میرے خیال میں پہلے ہم کہتے تھے خواتین کے لیے ٹیچنگ یا ڈاکٹر میڈیکل بہت بیسٹ فیلڈ ہے. میں تو ابھی ایڈوکیٹ یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچیوں میں بیٹیوں میں اگر وہ سکلز ہیں, انالیٹیکل سکلز ہیں, میتھمیٹکس اچھا لگتا ہے تو آپ ان کو کمپیوٹر سائنس میں لے آئیں, کیونکہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آپ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ آفس جانا چاہتے ہیں, آپ کہیں جس فیلڈ میں آپ جائیں گے آپ کو ہر آرگنائزیشن میں ابھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کوئی آئی ٹی ان کو ہیلپر چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اگر آئی ٹی کا آپ کو تھوڑا بھی بیک گراؤنڈ ہو تو آپ کبھی بے روزگار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی خواتین کے لیے اگر کہا جائے تو یہ بالکل بیسٹ ہے. اور ایک اور چیز جو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں آبزرو کیا ہے کہ خواتین اگر آپ کے آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں تو آپ کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے, اسپیشلی ہمارے جیسے سیکٹر میں جہاں پہ ایک ڈسپلن تھوڑا کم ہوتا ہے, مطلب تھوڑا کیجول رہتے ہیں ہم موسٹلی. جب آپ پروگرامرز کو دیکھتے ہیں, آپ گیکس کو دیکھتے ہیں,
جب بھی خواتین آپ کے آرگنائزیشن میں ہوتے تو سارے الرٹ رہتے ہیں. میں اپنا بتا رہا ہوں. تو اس میں آپ کا بچے دیکھیں گے کہ آپ کو ٹائم پہ آئیں گے, ٹاسک کمپلیٹ کریں گے, اس طرح کی چیزیں اگر خواتین ہو تو اس ٹیم میں زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیم ہوتی ہے اس میں میرے 70% سے زیادہ خواتین ہیں میرے پاس. اور ایسے خواتین ہیں جو ریموٹ ایریاز سے آئے ہیں, چترال جیسے بنی سے آئے ہیں, آپ بلتستان سے آئے ہوئے ہیں. اور وہ جب وہ شروع میں آتے تو ان پہ بالکل کانفیڈینس نہیں تھا, لیکن میں دیکھتا ہوں ان کا جرنی پچھلے 3-4 سالوں میں, ابھی ان کا کانفیڈینس دیکھتا ہوں, ان کے جو پروگرامنگ سکلز دیکھتا ہوں, پورے پروجیکٹس کو مینیج کر رہے ہیں, اور وہ ابھی چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے. مطلب 4-5 سال سے میرے ساتھ ہمارے آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں. اب میں پریفر کرتا ہوں کہ لڑکوں سے زیادہ خواتین کو اپنے ہم آرگنائزیشن میں ہائرنگ میں پریفرنس دے رہا ہوں اوور آل. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو یو کنیکٹ میں ہمارے پاس ایک ایسا اچھا کلچر بنا ہوا کہ شاید کوئی بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچیوں کو لے آئیں, آپ ان کو کیریئر گائیڈنس دینا ہے تو ہمارے پاس لے آئیں کہ کس طرح وہاں پہ خواتین کس ماحول میں کام کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ٹریننگس, ہمارے ٹرینرز ہمارے زیادہ تر خواتین, ہمارے ایچ آر میں سارے خواتین مینیج کریں. ہم کوشش کریں کہ ہمارے مینجمنٹ اور ایڈمن میں بھی ہمارے خواتین کو لے آئیں. اور ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹرینڈ بندہ ملے یا خاتون ملے, ہم کوشش کرتے ہیں صرف آپ کے اندر ایک ایٹیچیوڈ ہو لرننگ کا, آپ لرن کرنا چاہتے ہو, باقی جو چیزیں خود بخود ہو جاتی ہے. آپ جب کسی آرگنائزیشن میں آ جاتے ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی پروسیسز بنائے تو آپ اس کو آ کے فالو کرو. ہم پریفر کرتے ہیں خواتین کو جو اپنے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یہ چینجز کر سکتے ہیں, یہ چینجز کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. ہم ان کو اگر ان کو چاہیے کہ کوئی اور ٹریننگ چاہیے ہوتا ہے یا آن لائن کوئی سبسکرپشن چاہیے ہوتا ہے, ہم ان کو لا کے دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. تو اس طرح خواتین زیادہ انٹرسٹ سے کام کرتے ہیں بس لڑکوں کے نسبت. اچھا, خواتین جو ہے وہ لڑکوں کے نسبت زیادہ انٹرسٹ سے کام کرتے ہیں, تو آپ بھی آرگنائزیشنز کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پہ بھی خواتین کی یہی پارٹیسپیشن ہے یا آپ کے اوپینین اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے؟ زیادہ انٹرسٹ والا مجھے ایگزیکٹلی نہیں آئیڈیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا ہم سارے لڑکے ہی تھے اور ہمارا ماحول اس طرح کا تھا. وہاں پہ ہمارا ایک میوزک بینڈ بھی تھا, تو مطلب یہ اپورچونیٹی ہم شاید اس وقت اتنے میچور بھی نہیں تھے کہ ہم سمجھ پائیں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن بھی لازمی ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے ہی کمپنی کا سائز بڑا ہوتا گیا, ہماری پورٹ فولیو بڑی ہوتی گئی, تو خواتین کی بھی انوالومنٹ شروع ہو گئی. اور ابھی کرنٹلی جو ہے جی بی سے ہمارے آفس کے اندر بھی کام کر رہی ہیں خواتین اور ریموٹلی بھی کام کر رہی ہیں. پلس کیونکہ ہمارا ماڈل ایسا ہے کہ ہم بہت ساری پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں سروسز کے ساتھ ساتھ, تو موسٹلی پروڈکٹ کی سپورٹ ٹیم جو ہوتی ہیں یا وہاں پہ فائنانس اکاؤنٹنگ کی جو ٹیمز ہوتی ہیں, ایون کچھ حد تک ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے, تو وہ اس میں خواتین کی وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے. اور گلگت کے اندر یہ ہے کہ آپ بہت حیران ہوں گے کہ وہاں پہ لڑکوں سے زیادہ آپ کو لڑکیاں وہاں پہ فری لانسنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گی. اور گلگت میں ایسے بے تحاشا نئی کمپنیز کھلی ہیں جو فری لانسنگ ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میری اپنی جرنی بھی فری لانسنگ سے ہی تھی. ای لانس پہ میں نے کافی عرصہ کام کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے فارمل ایک کمپنی کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کیا. تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے کمپنی کے اپنے چیلنجز ہیں, فارمیلٹیز ہیں. فری لانسنگ میں یہ ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کا فری لانسر کیسا کام کرتا ہے, نہ آپ کو اس کے انشورنسز کا ہوتا ہے, نہ آپ کو اس کی ہیلتھ کا ہوتا ہے. تو جب آپ کی کمپنی ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو ابھی ایک موسٹ ریسنٹ یہ ہوا تھا کہ ہماری ایک امپلائی ہیں, وہ جب پریگننٹ ہوئی تو پھر ہمیں سوچنا پڑا کہ یار اچھا یہ اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. پھر ہم نے کافی ریسرچ کیا, پتہ چلا کہ جی میٹرنیٹی لیو بھی ہوتی ہے, تو پھر وہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے اس کے اوپر ہم روز سیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی خواتین کی پارٹیسپیشن جہاں تک ہے, انفارچونیٹلی سی لیول پہ کرنٹلی کوئی خاتون نہیں ہے, لیکن وی آر ہوپنگ کہ نیئر فیوچر میں ہو. اور باقی ہماری ٹیم کی لیڈز ہیں خواتین, ایون ڈپارٹمنٹ کی لیڈز بھی خواتین رہی ہیں. تو اس طرح کا سچویشن ہے. اچھا ناظرین, گلگت بلتستان کے جو گلگت بلتستان افیئر جو پروگرام ہے, اس کے اندر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں جو عمومی طور پر دوسرے پلیٹ فارم پہ ان کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی ہے.
تو یہ تھوڑے ٹیکنیکل بھی ہوتے ہیں، اور گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر اگر آپ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی وہاں پر نہیں ہے. بجلی کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر 2 گھنٹے اگر بجلی کسی بڑے سٹی میں آتی ہے تو 10 گھنٹے بجلی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. اور جو اکثر گلگت بلتستان کے 11 اضلاع میں سے 2 اضلاع یا 3 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر آپ کو شاید دن میں 8 گھنٹے بجلی میسر ہو، باقی اضلاع میں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے لائٹ نہ ہو، کبھی 3 دن تک جو ہے نا لائٹ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا. اب اتنے مشکل حالات میں اور ایسے سینیریو کے اندر وہاں پہ انٹرپرینورشپس کے لیے بہت مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اب ان مسائل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور ان مسائل کا سلوشن کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہیں، اس پہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ چلتی رہے گی. ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آج کا جو ہمارے پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا شان بھائی، آپ کے سامنے سینیریو ہے کہ کیسے انٹرنیٹ کی حالات تو چھوڑیں، اب سگنل بھی ڈراپ ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایز ایکسپرٹ، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ ہم کہاں سے سٹارٹ لے لیں اور کہاں پہ اس کا سلوشن نکالیں اور کس طرح سے یہ مسائل ان کو حل کرنے کی طرف چلیں ہم؟ روشن، بالکل یہ چیلنجز تو میرے خیال میں پچھلے 75 سال سے چل رہی ہیں ادھر. شاید یہ نیکسٹ کچھ اور سالوں تک چلیں گی جب تک ہمارے پاس کوئی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہو. وہ بھی یہ بھی ریئلٹی ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ٹیرین ہے، چیلنجنگ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمارا کلائمیٹ اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ چیزوں کو مینٹین کرنے میں شاید چیلنج آتا ہوگا ان کمپنیز کو، پرائیویٹ کمپنیز کو یا گورنمنٹ انٹیٹیز جو کام کر رہی ہیں اس پہ ان انفراسٹرکچرس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ابھی یہ ایک منٹ شان بھائی، دیکھیں کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹرینڈ کے حوالے سے، کیا پوری دنیا میں صرف جی بی ایک ایسا ٹرینڈ ہے جہاں پہ مسئلہ، آپ اگر ازبکستان، تاجکستان، یہ رشیا کی جو اسٹیٹس ہیں ان کی بات کریں، چائنا کے اندر دیکھ لیں، نیپال کی اگر بات کر لیں، دنیا میں تو اس سے بھی جو ہے نا وہ بڑے مشکل اور سخت، آپ ایون کہ یورپ اور دنیا کے ادھے ممالک میں تو آدھا سال برف باری ہوتی. اگر ایسا سینیریو ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ تو پھر ٹرینڈ والی بات تو جو ہے نا، وہی بات کر رہا ہوں جو ہمیں بتایا جاتا ہے. وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو بتایا جاتا ہے ہمیں. ایسا ہی ہے بالکل. ریسنٹلی میں سینٹرل ایشیا چلا گیا تھا، کرغزستان میں تھا. میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ریموٹ تھا جو جی بی ہے ہمارا، لیکن وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کا کبھی مجھے ایشو نہیں ہوا. 1 ہفتہ رہا تھا میں تو نہ بجلی کا مجھے کوئی ایشو ہوا. وہ بھی اسی طرح بہت ہی ریموٹ ایریا تھا. ظاہری بات ہے وہی چیزیں ہیں، ہمارے پورے ملک کا انفراسٹرکچر کا یہی ایشو ہے. جن چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے اس پہ ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک خوشی کی بات یا ایک ہوپ کی بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے جو میں نوٹس کر رہا ہوں، گلگت میں انکیویشن سینٹرز بن رہے ہیں. گلگت میں ایٹ لیسٹ بنا ہے، سکردو میں میرے خیال میں بننے جا رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر بننے جا رہے ہیں اسپیشل انکیویشن سینٹر، جہاں پہ ہمارے یوتھ کو بجلی کم از کم دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں انٹرنیٹ کا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا انٹرنیٹ دیا جائے. وہاں پہ ایک اچھی امید مجھے نظر آ رہا ہے جو پچھلے 3 سالوں میں ہو رہا ہے، جو میں نے نوٹس کیا کووڈ کے بعد. تو ہمارے یوتھ کو ہوپ لیس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیس نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پہ جائیں. وہاں پہ بہت سارے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ظاہر ہم اگر میں کہوں کہ میں فنڈر سے میرا تعلق ہے، فنڈر میں جا کے میں فری لانسنگ کرنا چاہوں تو شاید میں کبھی نہیں کر سکوں گا. وہاں تو 3 دن تک عام سگنل کے لیے آپ کال نہیں کر سکتے. اگر میں نے وہاں پہ کسی رشتہ دار کو کال کرنا ہے تو لک ہی ہوتا ہوں اگر کال لگ جائے تو 10 دفعہ مجھے ڈائل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد 3 دن تک بالکل سگنل نہیں ہوتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، مطلب اپنے ریسورسز کے حساب سے یا ڈفرینٹ پریشر کے حساب سے کیسے نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں انکیویشن سینٹرز بنے تھے لیکن جی بھی نہیں بنے تھے. تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو وہاں بھی لائیں اور یوتھ کو انگیج کریں. اور یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ اس کے نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں. وہ تو گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں وہ وہاں سے پتہ لگتا ہے. جب انہوں نے آئی ٹی کی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو منسٹری جس کو ملی ہے تو وہاں سے پتہ لگتا ہے وہ کتنے مخلص ہیں. اچھا عمران بھائی، کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں، یہ مسائل تو ہم نے ڈسکس بھی کیا اور ہم نے خود دیکھا بھی کہ مسائل ہیں. کوئی ایسی
جو ہماری گورنمنٹ ہے خاص کر گلگت بلتستان کی، ان کی جو ایک پوزیشن ہے اس کے مطابق کیا آپ کی مطلب ریکمنڈیشنز ہیں، سجیشنز ہیں ان کے لیے، تاکہ ہم ان تک پہنچا سکیں اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ میرے خیال سے ایک اسٹرانگ سٹانس ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کا، اسپیشلی آئی ٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا کراپ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کراپ بنتا ہے وہاں پہ، باقی زمین پڑا رہتا ہے. ٹوریزم بھی وہاں پہ بہت ہی سیزنل ہے. بالکل. تو ہماری اگر گلگت بلتستان کی اکانومی اگر آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں تو وہ اسی چیز کے اندر ہے، ڈیجیٹل کے اندر ہے، سافٹ ویئر کے اندر ہے، آئیڈیاز کے اندر ہے، انوویشن، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس طرح کی جتنے بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے اندر ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ حالات سازگار بناتے ہیں، ایسی اپورچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی جینڈر کا باعث نہیں ہے، اس میں ایون کوئی اگر ڈسیبلٹی کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی بھی طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. اور ایک اسٹرانگ سٹانس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم کیونکہ ہر چیز فیڈریشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور جی بی کا آئی ناٹ ویری پولیٹیکلی میں کریکٹ بھی نہیں ہونا چاہوں گا اس وقت، تو اس کی مجھے اتنا وہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسٹانس اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کو ریپرزینٹ کریں. اور کچھ عرصے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب چونکہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے تو شاید وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے اور کافی وہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے اوپر بلکہ کافی چیزوں میں بجائے اس کے کہ ہم آگے پروگریس کریں، 2-3 قدم ہم جو ہیں پیچھے چلے گئے. ٹھیک. تو ایک تو اس طرح کی یونینز ہیں، ایک تو یونینز ہونی چاہیے ہر انڈسٹری کے اندر، جیسے ٹریڈرز کا یونین ہوتا ہے، اس طرح فری لانسرز کا بھی اپنا ہونا چاہیے، سافٹ ویئر انجینئرز کا اپنا ہونا چاہیے، ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا ہونا چاہیے. تو وہ پھر ایک جو ہے فوکس گروپ بن کے اپنی رائے جو ہے وہ آگے دے سکتے ہیں، گورنمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ اس پہ کچھ کر سکتی ہے. جی تھینک یو. اچھا ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام کا تقریباً وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے. ہمارے پاس جو ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس جو مقررہ وقت تھا وہ ختم ہو گیا. ہماری آج کی جو ڈسکشن تھی اس میں انٹرپرینورشپ پہ ہی بات کی ہے. گلگت بلتستان میں کن مسائل کا شکار ہوتے ہیں انٹرپرینور. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات اگر کی جائے تو بڑی ٹیکنیکل اور اس کی بڑی لمبی ڈبیٹ ہوتی ہے. ہم نے کوشش کی کہ ایک مختصر سے جو وقت میں جتنی ہم سے ڈسکشن ہو سکتی تھی اور عوام تک ہم اپنا جو میسج تھا یوتھ تک کس طرح پہنچا سکیں. اور گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ اور بجلی کی وجہ سے انٹرپرینور کو کن مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا. ہمارے جو یہ ڈسکشن کا سلسلہ ہے یہ ہم ڈیفرنٹ پروگرام میں مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے رہیں گے. گلگت بلتستان افیئر کا جو پروگرام ہے وہ آپ ضرور دیکھتے رہیے گا. اگر آپ کو اس پروگرام میں کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ یا کسی قسم کی کوئی اپنی رائے سجیشن اگر آپ دینا چاہتے تو وہ ضرور ہمارے جو چینل ہے اس کے فیڈ بیک پہ آپ وہاں پر ضرور دے سکتے ہیں. آج کے جو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شان صاحب تھے، عمران عنزائی صاحب تھے اور عزیزہ شاہ، میں ان تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین، یہاں پر ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.